عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں، دوستوں کو تو نوازا جاتا ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت کے اصول نرالے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ وہی بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 ایئرز کی عمر میں پوری عمر بے اولاد رہنے کے بعد حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا، اور اسی قربانی اور اسی سنت کی یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز، سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی سنت اور اسی تہوار کو مناتے ہوئے آج ہمارے ہاں بوڑھے، بچے، جوان سب جوش و خروش کے ساتھ جاتے ہیں منڈی اور جانور لے کے آتے ہیں، لیکن اسی جانور کو لاتے ہوئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، اسے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈر کے آگے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور بچے اس کے پیچھے چیختے ہوئے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اس جانور کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے اور کوئی بچہ بھی کسی حادثے کی زد میں آ سکتا ہے۔ جانوروں کو ہمیں ڈرانا نہیں چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے وقت جو چھری استعمال کی جائے، جس چھری سے قربانی کر رہے ہوں، وہ تیز دھار کی ہونی چاہیے تاکہ جانوروں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ قربانی کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جو ویسٹ بچ جائے اسے صحیح طور پہ ڈسپوز کرنا چاہیے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت، بلکہ ہماری نیتیں پہنچتی ہیں، اور ایسا ہر نیک عمل جو صاف نیت کے ساتھ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور ہر وہ نیک عمل جو دکھاوے کے لیے کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان غریب لوگوں کو بھی یاد رکھیں، ان کے ساتھ بھی اپنی خوشیاں بانٹیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی اور شاید سال بھر سے ان کے یہاں گوشت بھی نہ بنا ہو۔ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں۔ پھر ملوں گی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔